نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکحل مرأۃ لاربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ نمبر 1 فرمایا لمالہا، عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے اس کا مال. نمبر 2 فرمایا لحسبہا، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کا حسب نسب، کس خاندان سے تعلق ہے، کون سی کاسٹ ہے وغیرہ. نمبر 3 فرمایا ولجمالہا، اس کے بعد اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا جمال دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز مال، دوسری چیز نسب، تیسری چیز جمال، چوتھی چیز دین. اب اگلا جملہ کیا ہے؟ حدیث صحیح مسلم شریف کتاب النکاح کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر لدینہا، اگر تجھے عورت سے نکاح کرنا ہو تو تو اس سے نکاح کر اس کے دین کی وجہ سے، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تو بھلائی سے محروم ہو جائے گا. اب اسلام نے جو ہمیں نظام دیا اس میں مال، جمال، نسب اور دین، اس میں سب سے اوپر جس چیز کو رکھا وہ کیا ہے؟ بولے ذرا اونچی آواز سے. اسلام نے دین کو کہاں پہ رکھا؟ بقیہ تینوں چیزوں کو کہاں رکھا؟ اور حکم دیا کہ تم نکاح کرو اس کے دین کی وجہ سے. اب آج ہمارے معاشرے میں ہم نے دین کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ سب سے نیچے. ہمیں پتا چل جائے بہت زیادہ، بعض ایسے بھی گھرانے ہیں کہ بچی بہت زیادہ پردہ کرتی ہے، نمازی ہو تو رشتے سے انکار کر دیتے. مسلمان فیملی کے اندر رشتے سے انکار کر دیتے، بھئی ہم ایسی بچی کا رشتہ نہیں کریں گے، ہمارے ہاں تو پردہ نہیں ہے، اتنی زیادہ ہمارے ہاں نمازوں کی پابندی نہیں. آپ تو شکر ادا کریں اگر اچھی عورت مل جائے نا تو وہ تنہا نیک بیوی پورے گھرانے کو جنتی بنا دیتی ہے. کیا بنا دیتی ہے؟ ایک عورت جو ہے وہ پورے گھرانے کو کیا بنا دیتی ہے؟ جب شادی ہوگی کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. ہم سب سے پہلے آج کے دور میں دیکھتے ہیں مال. رشتہ کرنے کے کون سے علاقے میں رہتے ہیں؟ ابا کیا کرتا ہے؟ بھائی کتنے؟ او بھائی تم مرد ہو، تم نے خود کمانا ہے نا، یا تم نے سسرال پہ پلنا ہے؟ تم نے سسرال پہ پلنا ہے، اپنی غیرت کا جنازہ نکالنا ہے تو ٹھیک ہے پھر کرو، جاؤ. پھر یہ دعویٰ مت کرنا کہ میں جو ہے بڑا غیرت مند آدمی ہوں، غیرت والا ہوں. جو غیرت والا ہے وہ دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھتا، وہ اپنے بلبوتے پر سارے معاملات کو چلاتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ مال، کہ کون سے علاقے میں رہتے ہیں، کتنا مال. اس کے بعد آپ نے دیکھا جمال، خوبصورتی، جو کہ ایک بیماری کی نظر ہو جاتی. اس کے بعد آپ حسب دیکھتے ہیں، اور دینداری کی ہمارے یہاں فکر نہیں کی جاتی، جس کے نتیجے میں یہ پورا نظام برباد ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نکاح اسلام کی کیا ہے؟ بنیاد. نکاح نسب کی حفاظت، نکاح عورت کا تحفظ، چونکہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی زوجہ کا محافظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، عورت کا محافظ بنا. نکاح کی وجہ سے بیرا روی بچی. نکاح کی وجہ سے عورت کو اپنے شوہر کے مال میں حق وراثت ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ وراثت کا حق ملتا ہے عورت کو، کہ وہ اپنے شوہر کی وارثہ بنتی ہے، اسے مال میں حصہ ملتا ہے. یہ ہے خوبصورت اسلام کا نظام. اب اگر کچھ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ نکاح ختم ہو جائے، نسب مخلوط ہو جائے، تو انشاءاللہ جب تک سرکار کے غلام زندہ ہیں، مسلمان زندہ ہیں، امت مسلمہ میں ایسا کوئی اقدام کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں، لیکن اپنے بچوں کو ایسے آزاد خیال لوگوں سے بچائیں، چاہے وہ ایکٹرز ہوں، چاہے وہ ایکٹریسز ہوں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس ایجنڈے میں کہ فحاشی کو کسی نہ کسی طرح عام کریں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ معاشرے کے اندر فحاشی عام کریں، مسلمانوں کی غیرت کو ختم کریں. اسی لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو پرکھا جائے کہ ان میں کتنی غیرت اور کتنی حمیت موجود ہے. تو الحمدللہ ہم جس
دین کو ماننے والے ہیں، اس نے ہمیں ایک خوبصورت نظام حیات اور خوبصورت فیملی نظام دیا ہے. ہم اسی فیملی نظام میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے. اور جو نکاح میں مشکلات ہیں ان کو ختم کریں، نکاح کو آسان بنائیں، رسم و رواج کو کم از کم کریں. جو ترتیب حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ تم نکاح کرو تو اس کے دین کی وجہ سے، تو بچی کو دیکھا جائے کہ اس کے اچھے اخلاق، اچھے اوصاف، اس کا بانمازی ہونا، با کردار ہونا. کیونکہ جب آپ انتخاب کرتے ہیں نا عورت کا شادی کے لیے، تو آپ صرف اپنے لیے بیوی نہیں چنتے، آپ اپنی نسل کے لیے ماں چنتے ہیں. کیا چنتے ہیں؟ ماں کا انتخاب کرتے ہیں نا. جو آپ کی نسل چلے گی، یہی عورت آپ کے بچوں کی کیا بنے گی؟ ماں بنے گی، والدہ بنے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کے بچوں کی جنت جو ہے وہ الجنت تحت اقدام الامہات، اس کے قدموں کے نیچے ہوگی. تو اس انتخاب میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنا ضروری ہیں. اور جہاں پر کچھ فسادات آ گئے ان میں بھی ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹے اس میں مستقبل نہیں، اس میں آپ کا بھائی آپ سے مخلص ہے، آپ کا باپ، آپ کا والد آپ سے مخلص ہے. لیکن جس ایک اجنبی لڑکے پر تم اعتماد کر رہی ہو، وہ کسی بھی لمحے میں تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری دنیا بھی برباد کرائے گا، تمہاری عزت بھی برباد کروائے گا اور تمہاری آخرت بھی برباد کروائے گا. اور ایسے بیسیوں کیسز آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر سلیم عطا فرمائے، فکر صحیح عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے الفاظ اور افکار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی نہ کسی انداز میں اسلامی تعلیمات پر اعتراض کر کے نکاح کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نکاح الحمدللہ ہماری بنیاد ہے، اور انشاءاللہ الجلیل قیامت تک جب تک مسلمان موجود ہیں یہی نکاح ہماری بنیاد رہے گا. مسلمان نکاح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ زنا نہیں کرتے. بہت اہم جملہ دے رہا ہوں. کیا نہیں کرتے؟ زنا. زنا پر رجم ہے، زنا پر کوڑے ہیں، زنا خباثت ہے، زنا نجاست ہے. نکاح ایک خوبصورت تعلق ہے جس سے آپ کی نسل بھی چلتی ہے اور وہ اپنے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنتے ہیں. اور جو سکون نکاح میں ہے، کس میں ہے؟ وہ کسی اور چیز میں، چونکہ بنیاد یہ قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے جو رشتہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو بنایا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ اس سے سکون حاصل کریں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب نکاح کا نظام قائم اور دائم ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نظام اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.